الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو دعوت قبول کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار ہونے پر تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، وفات ہونے پر جنازہ کے پیچھے جانا اور دعوت قبول کرنا، اور اگر چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، چاہے شادی کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو، اگر وہ حالت صوم میں ہوتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے، تب بھی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اگر شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، تو اس کا قبول کرنا فرض ہے، ورنہ دوسری دعوتوں کو قبول کرنا مستحب ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولیمہ کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے کہ اس میں امیروں کو، دولت مندوں کو، اصحاب ثروت کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دعوت قبول نہیں کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت قبول نہ کرنے پر گنہگار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا فرض ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔